بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 60 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم وہ تیسرا مقام پڑھیں گے جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور وہ تیسرا مقام ایسا مفعول بہ ہے جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پہ مقدر کیا جائے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضمیرہ او متعلقہ لو سلط علیہ هو او مناسبہ لنصبہ، مثل زیدا ضربتہ وزیدا مررت بہ وزیدا ضربت غلامہ وزیدا حبست علیہ۔ ينصب بفعل مضمر يفسره ما بعده، أي ضربت وجاوزت وأهنت ولابست۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور تیسرا مقام جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ ایسا مفعول بہ ہے جس کے عامل کو تفسیر کے شرط پہ مقدر کیا جائے۔ وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضمیرہ او متعلقہ لو سلط علیہ هو او مناسبہ لنصبہ، ہر وہ اسم ہے اور وہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل اور شبہ فعل ضمیر یا ضمیر کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم سے بے نیاز ہو۔ اگر فعل یا شبہ فعل یا اس کے مناسب کو اس اسم پر داخل کیا جائے تو وہ اسم کو نصب دے، جیسے زیداً ضربتہ اور زیداً مررت بہ، زیداً ضربت غلامہ وزیداً حبست علیہ۔ اس مفعول بہ کو اس فعل مقدر کی وجہ سے نصب دیا جاتا ہے جس کی تفسیر اس کے بعد والا فعل کرتا ہے، ای ضربت وجاوزت واہنت ولابست۔ آج کے سبق کے اندر ہمارے 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی تعریف، دوسری بات مثالوں کی وضاحت، تیسری بات ما اضمر عاملہ کا اعراب۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مفعول بہ کے بحث کے شروع میں فرمایا تھا وجوباً فی 4 مواضع، یعنی مفعول بہ کے فعل کو 4 موقع پر حذف کرنا واجب ہے۔ تو ان میں سے پہلے 2 یعنی سماعی اور منادی کا ذکر ہو گیا۔ اب یہاں تیسرے مقام ما اضمر عاملہ کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی مفعول بہ کے فعل کو اس شرط پہ حذف کر دیا گیا ہو کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہو۔ پہلی بات ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی تعریف۔ صاحب کتاب نے خود کر دی ہے وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضمیرہ او لمتعلقہ لو سلط علیہ هو او مناسبہ لنصبہ، کہ ما اضمر عاملہ ہر وہ اسم ہے جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، اور فعل و شبہ فعل فی الحال اس اسم میں کوئی عمل نہ کر رہا ہو، اس لیے کہ وہ فعل یا شبہ فعل
یا تو مذکورہ اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہوگا یا اس کے متعلق میں، لیکن وہی فعل یا شبہ فعل یا اس کے مناسب فعل ایسا ہو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ما اضمر عاملہ کے شروع میں لگا کر براہ راست اس کا عامل بنا دیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو اپنا معمول یعنی مفعول بھی بنا کر نصب دے گا۔ اب یہاں یہ بات صاحب کتاب رحمہ اللہ نے دو باتیں بتائی ہیں کہ ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر میں یا تو وہ فعل کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم پر عمل نہ کر رہا ہو۔ اس کے بعد صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 4 مثالیں دی اور چاروں کی چاروں فعل کی ہیں۔ شبہ فعل کی مثال صاحب کتاب نے نہیں دی۔ پہلی مثال دیکھیں، صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مثال دی زیدن ضربتہ۔ اس مثال میں زیدن اسم ہے، اس کے بعد ضربتہ فعل ہے، مگر ضربتہ ہو ضمیر جو اس اسم کی طرف راجع ہے اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زیدن میں عمل کرنے سے بے نیاز ہے۔ اگر ضربتو کو زیدن پر داخل کریں تو ضربتو نصب دیتا ہے زیدن کو، اس لیے زیدن کا فعل ضربتو محذوف ہے جس کی تفسیر بعد والا ضربتو کر رہا ہے۔ اس مثال میں فعل کو اس اسم پہ مسلط کیا گیا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور شبہ فعل کی مثال جیسے زیدن انا ضاربہ، اس میں انا ضاربن کو زید پر مسلط کریں تو وہ زید کو نصب دیتا ہے۔ دوسری مثال صاحب کتاب نے ذکر کی زیدن مررت بہ، اس میں بھی زیدن اسم ہے، اس کے بعد مررت بہ فعل ہے، اور مررت جار مجرور یعنی بہ میں عمل کرنے کی وجہ سے زیدن میں عمل کرنے سے بے نیاز ہے، اور چونکہ مررتو کو زیدن پہ داخل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ مررتو با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، تو مررتو کے مترادف جاوزتو کو اس اسم پر داخل کریں تو وہ اسم کو نصب دیتا ہے۔ اس لیے اس مثال میں زیدن میں عمل کرنے والا فعل جاوزتو محذوف ہے جس کی تفسیر بعد والا فعل مررتو بھی کر رہا ہے۔ اس مثال میں فعل کے مناسب مترادف کو اسم پر مسلط کیا گیا۔ شبہ فعل کی مثال جیسے زیدن انا مارم بہ، اس مثال میں انا مارون کو زیدن پر داخل نہیں کر سکتے تو اس کے مترادف مجاوز کو داخل کریں تو اس کو نصب دیتا ہے، تو یہ اصل میں ہوگا انا مجاوز زیدن انا مارم بہ، انا مجازن کو حذف کر کے جس کی تفسیر انا مارون ہے کر رہا ہے، اس لیے انا مجاوزن کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تیسری مثال زیدن ضربت غلامہ، اس میں زیدن اسم ہے، اس کے بعد ضربت فعل ہے جو غلامہ میں عمل کرنے کی وجہ سے زیدن میں عمل کرنے سے بے نیاز ہے، اور غلامہ میں جو ضمیر ہے ہو ضمیر وہ اسی زید کی طرف لوٹ رہی ہے تو وہ اس کو نصب دے رہا، اسی زید کی طرف راجع ہے جو فعل سے پہلے واقع ہے، اس میں زیدن پہ ضربتوں کو داخل کرنا درست نہیں، اس لیے کہ اگر ہم ضربتوں کو زیدن پہ داخل کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہم یوں کہہ دیں ضربت زیدن، معنی یہ ہوگا کہ میں نے زید کو مارا، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے زید کے غلام کو مارا ہے۔ تو جب زیدن پر ضربتوں کو داخل نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لازمی معنی پر مشتمل فعل کو اس پر داخل کریں گے تو وہ اس کو نصب دیتا ہے، اور یہاں ضربت غلامہ کا لازمی معنی میں ہے اہنت، اس لحاظ سے اصل عبارت تو ہی اہنت زیدن ضربت غلامہ کہ میں نے زید کی توہین کی کہ اس غلام کو مارا ہے۔ اہنت فعل مقدر ہے اور ضربت بعد والا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہے۔
اس مثال میں فعل کے مناسب لازم کو اس پر مسلط کیا گیا، اور شبہ فعل کی مثال یہ ہے جیسے زیدن انا ضارب غلامہ، انا ضاربن کو زیدن پر داخل نہیں کر سکتے کیونکہ معنی کی خرابی لازم آئے گی، تو اس کے مناسب لازم کو داخل کریں گے، اور وہ ہے انا مہین کو اس اسم پہ داخل کرے، تو یوں کہ انا مہین زیدن انا ضارب غلامہ۔ چوتھی مثال زیدن حبست علیہ، اس میں زیدن اسم ہے، اس کے بعد حبست فعل ہے، اور یہ علیہ میں عمل کرنے کی وجہ سے زید میں عمل کرنے سے بے نیاز ہے۔ حبست کو زید پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر حبس فعل کو زیدن پر مسلط کرے تو وہ زیدن کو نصب نہیں دیتا بلکہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو رفع دیتا ہے، اس لیے حبست فعل کو زیدن پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے مناسب لازم لابست کو زیدن پر داخل کریں تو اس کو نصب دیتا ہے، اس لیے زیدن کا عامل لابست مقدر ہے جس کی تفسیر بعد میں آنے والا فعل حبست کر رہا ہے۔ اس مثال میں فعل کے مناسب لازم کو اس اسم پر مسلط کیا گیا ہے۔ شبہ فعل کی مثال جیسے زیدن انا محبوس علیہ، اس میں انا محبوس کو زیدن پر مسلط نہیں کر سکتے، تو اس کے مناسب لازم انا ملابس کو داخل کرے تو وہ زیدن کو نصب دیتا ہے، تو یہ اصل میں تھا انا ملابس زیدن انا محبوس علیہ، انا ملابس کو حذف کر دیا اس لیے کہ بعد والا شبہ فعل انا محبوس اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے وہ مثالیں بیان کی ہے جن میں اسم پر فعل کو یا فعل کے مناسب کو داخل کیا گیا ہے، وہ مثالیں بیان نہیں کی جن میں اسم پر شبہ فعل یا شبہ فعل کے مناسب کو داخل کیا گیا، اس لیے ایسی مثالیں توجہ سے ہی انسان خود نکال سکتا ہے۔ اب اس میں ذرا احترازی مثالیں دیکھ لیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، کہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل ہو اور وہ فعل ضمیر یا ضمیر کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل کرنے سے بے نیاز ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی اگر وہ فعل ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل نہیں کرتا تو وہ فعل ماقبل اسم کا ہی عامل مؤخر ہوگا، جیسے زیدن ضربتو، اس صورت میں زیدن مفعول بھی مقدم ہے اور ضربتو اس کا عامل ہے جو کہ اس سے مؤخر ہے۔ اور دوسری قید یہ لگائی کہ اگر اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم پر مسلط کرے تو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کو نصب دے دے، اس لیے اگر وہ اس کو نصب نہ دے تو وہ مفعول بھی علی شریطۃ تفسیر نہیں ہوتا، جیسا زیدن ضربا، اگر ضربا کو زیدن پر مسلط کریں تو اس کو نصب نہیں دیتا، اس لیے کہ زیدن مفعول بھی، اس لیے اس مثال میں زیدن علی شریطۃ تفسیر کے طور پہ مفعول بھی نہیں ہوگا، اگر ضربا کو مسلط کرے تو اس کو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے نصب دے دے گا۔ آگے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے وَيُنْصَبُ بِفِعْلٍ مُضْمِرٍ سے ما اضمر عاملہ کا اعراب بیان فرمایا، تو یہاں اس عبارت سے اعراب بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ منصوب ہوگا اور عامل ناصب اس کا وہ تقدیری فعل ہوگا جس کی تفسیر ما بعد والا فعل کر رہا ہے، جیسے پہلی والی مثال میں فعل مقدس ضربتو اور دوسری میں جاوزتو اور تیسری میں اہنتو اور چوتھی مثال میں لابستو ہے۔ باقی اعراب کہ اس کا باقی اعراب کیا ہے، ما اضمر عاملہ کی باقی اعراب کی صورتیں کتنی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کا درس یہیں تک تھا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔